ایک بات بڑی واضح کہہ دینا چاہتا ہوں، میں اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کر رہا، لیکن مینڈیٹ کو تبدیل کرنے والا مجرم اور ہے، اسی کو نشانہ بنانا ہمت کرو۔ جس طرح دیہاتی لوگ کہتے تھے ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بتا دو کہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان پختہ نہیں ہے، ابھی تم صرف اتنا کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، تم صرف مسلمان ہو، بس ایمان کے مقام تک نہیں پہنچے تم لوگ۔ ایمان کا رشتہ ہوتا تو کم از کم اسلامی دنیا کے حکمرانوں میں کچھ تو غیرت ہوتی، کچھ تو حمیت ہوتی۔ الفاظ کی حد تک تو ہم بھی قراردادیں پاس کر لیتے ہیں، ایک دفعہ نہیں بار بار پاس کر لیتے ہیں۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ ان کی مدد کو پہنچ، ورنہ کل آپ دیکھیں گے کہ فلسطین نہیں ہے وجود دنیا، پوری دنیا جو ہے ان پر حملہ آور۔ آپ حضرات عدالتوں میں جاتے ہیں، مقدمات کی پیروی کرتے ہیں، ججز کی رہنمائی کرتے ہیں قانون کے حوالے سے۔ اگر میں غلط ہوں آپ میری تصحیح کریں۔ پاکستان کی عدلیہ کا کوئی فیصلہ دنیا کے کسی عدالت میں بطور نظیر پیش کیا جاتا ہے؟ یہ ہے آپ کے عدلیہ کا مقام، یہ ہے ان کے فیصلوں کا معیار۔ اور آپ حضرات جب بھی عدالت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کتاب کھولتے ہیں، فلانے ملک کے عدالت کا فیصلہ یہ تھا، فلانے کا فلانا قانون یہ کہتا ہے، آپ کے نہ قانون کی وہاں پر کوئی نظیر پیش کی جاتی ہے اور نہ عدلیہ کے فیصلے، اور کیسے پیش کیا جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی اسی سپریم کورٹ نے پھانسی دی، اور آج آپ کی عدالت عظمیٰ کہتی ہے کہ ٹرائل صحیح نہیں ہوا۔ اب بتاؤ، اب نہ اس زمانے کے جج زندہ ہیں اور نہ بھٹو زندہ ہو سکتا، اور قانونی طور پر وہ زندہ ہے۔ اب اس عدلیہ کے فیصلوں کے لیے ہم منتظر رہیں گے کہ ہمیں عدل و انصاف ملے گا، تو عدلیہ جو ہے اس کو بھی ہمیں ذرا تھوڑا سا جھنجھوڑنا ہوگا کہ بندے تو پتر بن جاؤ، اپنی قدر و قیمت خود پیدا کرو۔ اور تم نے تو اپنے کو گنوایا ہے، ہماری عزت بھی تمہارے وجہ سے گئی دنیا میں۔ بحیثیت قوم ہمارے بارے میں کیا سوچا جاتا ہے؟ عدلیہ نے فیصلہ دے دیا، اور عدلیہ نے فیصلہ۔ ہمارے ہاں مقدمہ اس وقت سیاستدان کے خلاف دائر ہوتا ہے جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ میں مذمت کرتا ہوں ایسے اقدامات۔ جب کسی کو اقتدار میں لانا ہو تو 100 مقدمات ایک ہفتے میں ختم، اور جس کو اقتدار سے نکالنا ہو تو ایک ہفتے میں 100 مقدمات۔ یہ ہمارا معیار ہے، ہمارے انصاف کا معیار ہے۔ طاقتور قوتیں ذرا سوچیں اس بات پر۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے دل میں فوج کی قدر ہونی، یہ ہماری دفاعی قوت ہے، لیکن اگر وہ سیاست میں اترتی ہے، وہ میرے الیکشن کو سبوتاش کرتی ہے، عوام کی رائے کو سبوتاش کرتی ہے، سیاست میں مداخلت کرتی ہے، دفاعی قوت ہونے کے ناطے مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں دفاعی ادارے کے اوپر تنقید کروں، لیکن اگر وہ سیاسی ادارہ بننے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی کور کمانڈر کانفرنس کی قرارداد مجھے تنقید سے نہیں روک سکتی۔ یہ جو آپ کہتے تھے نا کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں امید پاکستان، اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو ڈالر کی ایسی تیسی پھیر دیں گے، یہ نعرے مت لگاؤ۔ کوئی فضل الرحمان جو ہے نہیں بچا سکتا پاکستان کو، مفتی محمود موجود تھا، نہیں بچا سکا پاکستان۔ جب کہا گیا کہ اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دو تو مفتی صاحب چلے گئے اجلاس۔ جب کہا گیا جو جائے گا ٹانگیں توڑ دیں گے تو چلے گئے وہ۔ جب کہا گیا ایک طرف کا ٹکٹ لے کر جائے، مفتی صاحب 2 طرف کا ٹکٹ لے کر گئے بھی اور آئے بھی، لیکن اجلاس تو نہیں ہوا۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ اب ہماری عدلیہ کو ہم کیا کہیں؟ کس نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ بغیر رہنمائی کے آپ ختم نبوت کے کیس کو چھیڑیں، جب آپ کو عبور ہی نہیں ہے اس مسئلے کے اوپر؟ اور آپ نے اپنے مدعی سے کہا کہ آپ کو من سننا نہیں چاہتا، عدالت سے باہر نکال، سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہوئے۔ پھر کہتے ہیں جی عدالت کا فیصلہ ماننا پڑے گا، نہیں مانتے ہم آپ آپ کے فیصلے کے خلاف ہم میدان میں آئیں۔ اور تو ویسے بھی میں نے کہا ہے کہ فیصلے ایوانوں میں نہیں ہوں گے، میدان میں ہوں گے۔ یہ جو آج تم علماء کرام کو ہر طرف مختلف مکاتب فکر کو خط لکھ رہے ہو کہ اس مسئلے ہمارے فیصلے کے اوپر رائے دو، یہ پہلے کر لیتے تو اچھا ہوتا نا۔ اب بھانڈا ٹوٹ گیا، ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گیا، اب کہتے ہو جی وہ غلط تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ملک میں نہیں چل سکتی۔ اب ہم نے ریویو پٹیشن کی ہے اور دوستوں نے بھی کی ہے۔ آپ حضرات کا فرض بنتا ہے کہ ختم نبوت کے اس مسئلے پر پورا آپ اس پر مطالعہ بھی کریں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور ٹھیک ٹھاک ہم نے آئین بنوانا ہے۔ آئین امریکہ میں جو شخص آئین کو نہیں مانتا یا ان کے کسی حصے کو نہیں مانتا وہ شہری نہیں کہلاتا۔ میرے ملک کے اندر اگر قادیانی آئین کو نہیں مانتا، اس کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یک طرفہ فیصلہ تو نہیں ہوا تھا، ان کا لیڈر باقاعدہ آئے روز آتا تھا، بحث و مباحثے میں شرکت کرتا تھا، سوال جواب ہوتے تھے، جرا ہوتی تھی، آخر وقت تک بیٹھے رہے اس پہ۔ اگر یہ پارلیمان جو اس وقت ایک جج کی حیثیت میں تبدیل ہو گیا تھا اور اس نے آپ کو سنا اور آپ آئے، آپ نے اس کو جج کمیٹی تسلیم کیا اور آپ نے اس میں حاضری دے کر جرا بھی 10 دن قادیانیوں کے خلاف اور 3 دن لاہوریوں کے خلاف یہ جرا ہوتی رہی، اب فیصلہ کیوں قبول نہیں کرو گے؟ اور یہ فیصلہ آپ کے خلاف صرف پارلیمنٹ نے نہیں کیا، مقدمہ بہاولپور کے جج نے بھی کیا، یہ فیصلہ جنوب افریقہ کی عدالت نے بھی آپ کے خلاف کیا، مالدیپ نے بھی کیا۔ وہاں مقدمے لڑے گئے ہیں، عدالتوں میں لڑے گئے ہیں، فورم پہ لڑے گئے ہیں، تم ہر جگہ ہارے ہو، اور مسلمانوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ اس عقیدے کے ساتھ مسلمان نہیں رہے۔ اب ان کی کتابیں بھی تقسیم ہوں گی، وہ لوگوں کو تبلیغ
کو دعوت بھی کریں گے اور قانون میں پابندی ہوگی اور وہ کبھی کہیں گے کہ جی فلاں زمانے میں تو یہ قانون نہیں تھا. اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ملک میں انتشار پھیلاتی ہیں. اور وہ جو ہم کہا کرتے تھے کہ ایجنڈے کے تحت کام ہو رہا ہے کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان کی حیثیت پاکستان میں دی جائے، ان کے اثرات نما ہوئے نہیں. وہی باتیں جو ہم کہا کرتے تھے. یہ وہ چیزیں ہیں جو حساس ہیں. آج جمہوریت کیوں کمزور ہو گئی ہے؟ میرے پاس جتنے بھی اکابرین تشریف لائے، ابھی میرے سیکرٹری صاحب کہہ رہے تھے کہ بھیک مانگنی، یہ لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے. میرے پاس آئے ہیں احترام، کوئی بھیک نہیں مانگا. ایسے مسائل ہیں، لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے کو، اپنی بات پر آمادہ کرتے ہیں، یہ ان کا حق ہے. ہم نے تو پی ٹی آئی کے ساتھ بڑی سخت جنگ لڑی ہے، انتہائی تلخیاں، اس کے باوجود جب وہ تشریف لائے ویلکم، ہم نے ان کو عزت دی. تو اس اعتبار سے ہمارا اپنا ایک سیاسی کلچر ہے، ہمارے اپنے اقدار ہیں اور ہم نے ہی ان اقدار کو زندہ رکھا. کیوں کر ہم اپنے اقدار کے قاتل بنے؟ کیوں؟ یہ تو بہت بڑا جرم ہوگا. آنے والی نسلیں وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گی جب وہ اپنا تاریخ پڑھیں گی اور اس میں اس قسم کے واقعات وہ پڑھیں گے. یہ تھے ہمارے بڑے لوگ. پھر وہی ہم سے سیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جی کہ بچوں کے سامنے ایسا کام نہ کرو کیونکہ وہ فوراً نقالی کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ آئین ہے اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. ہمارا آئین اصول طے. میرے نزدیک چند باتیں ایسی ہیں، اور صرف میرے نزدیک نہیں، پارلیمنٹ کی کمیٹیوں میں متفقہ طور پر یہ رائے قائم کی گئی اور شاید آئین بھی کہتا ہے. آپ خود مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. جب کسی کو اقتدار میں لانا ہو تو 100 مقدمات ایک ہفتے میں ختم، اور جس کو اقتدار سے نکالنا ہو تو ایک ہفتے میں 100 مقدمات. یہ ہمارا معیار ہے، ہمارے انصاف کا معیار ہے. طاقتور قوتیں ذرا سوچیں اس بات پر. میں تو کہتا ہوں ہمارے دل میں فوج کی قدر ہونی، یہ ہماری دفاعی قوت ہے. لیکن اگر وہ سیاست میں اترتی ہے، وہ میرے الیکشن کو سبوتاش کرتی ہے، عوام کی رائے کو سبوتاش کرتی ہے، سیاست میں مداخلت کرتی ہے، دفاعی قوت ہونے کے ناطے مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں دفاعی ادارے کے اوپر تنقید کروں. لیکن اگر وہ سیاسی ادارہ بننے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی کور کمانڈر کانفرنس کی قرارداد مجھے تنقید سے نہیں روک سکتی. یہ جو آپ کہتے تھے نا کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں امید پاکستان، اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو ڈالر کی ایسی تیسی پھیر دیں گے. یہ نعرے مت لگاؤ. کوئی فضل الرحمان جو ہے نہیں بچا سکتا پاکستان کو. مفتی محمود موجود تھا، نہیں بچا سکا پاکستان. جب کہا گیا کہ اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دو تو مفتی صاحب چلے گئے اجلاس. جب کہا گیا جو جائے گا ٹانگیں توڑ دیں گے تو چلے گئے. وہ جب کہا گیا ایک طرف کا ٹکٹ لے کر جائے، مفتی صاحب 2 طرف کا ٹکٹ لے کر گئے بھی اور آئے بھی، لیکن اجلاس تو نہیں ہوا. یہ وہ چیزیں ہیں. اب ہماری عدلیہ کو ہم کیا کہیں؟ کس نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ بغیر رہنمائی کے آپ ختم نبوت کے کیس کو چھیڑیں، جب آپ کو عبور ہی نہیں ہے اس مسئلے کے اوپر؟ اور آپ نے اپنے مدعی سے کہا کہ آپ کو میں سننا نہیں چاہتا، عدالت سے باہر نکال. سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہوئے. پھر کہتے ہیں جی عدالت کا فیصلہ ماننا پڑے گا. نہیں مانتے ہم. آپ کے فیصلے کے خلاف ہم میدان میں آئیں. اور تو ویسے بھی میں نے کہا ہے کہ فیصلے ایوانوں میں نہیں ہوں گے، میدان میں ہوں. یہ جو آج تم علماء کرام کو ہر طرف مختلف مکاتب فکر کو خط لکھ رہے ہو، اس مسئلے ہمارے فیصلے کے اوپر رائے دو، یہ پہلے کر لیتے تو اچھا ہوتا نا. اب بھانڈا ٹوٹ گیا، ذوالفقار بھٹو پھانسی چڑھ گیا، اب کہتے ہو جی وہ غلط تھا.